تو اس سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ایتھرائٹس پر، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ طب اس تکلیف کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ طب میں جہاں تک علاج کی بات کر رہے ہیں، جی طب میں علاج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. علاج میں یہ چیز ہے کہ جو میڈیسنز ہیں جی وہ اب 3-4 ہزار سال سے زیر استعمال ہیں. اچھا. تو انہیں کیٹیگرائز کرنا، ان کی حفاظت دیکھنا، انہیں پھر اپلائی کرنا جو مختلف قسمیں ہیں، جی اس میں دارالشفا میں ہم نے بہت محنت کی ہے. تو کیا جڑ سے اس بیماری کو خاتمہ ہو جاتا ہے طب سے؟ بالکل جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ اپلائی کرنے پڑیں گے کہ بیماری کو پا لینا. جی مجھے سب سے زیادہ اپنے کام میں آئی ریئلی لو مائی جاب، آئی انجوائے مائی جاب. مجھے سب سے زیادہ افسوس پتہ تب ہوتا ہے کہ جب مریض بیچارہ 5-10 سال سے تکلیف کو پال رہا ہے، اب وہ آیا ہے اینڈ پوری محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، میں نے پورے عزم کے ساتھ میں نے اسے دوائی دینی ہے. جی اسے 2 ہفتے دوائی کھائی ہے کہ جی ابھی تک تو فرق نہیں پڑا. اب آپ 10 سال سے بیماری ہے آپ کو، تھوڑا مجھے ٹائم اور دیں. لیکن وہ اتنی جلد بازی لوگ کرتے ہیں اینڈ دیٹس دا موسٹ ڈسپوائنٹنگ ایلیمنٹ آف مائی ورک. بٹ ادر دین دیٹ الحمدللہ جو اگر آرتھرائٹس کی بات کرتے ہیں، اس کا مکمل اس کا جو علاج ہے وہ موجود ہے. اور لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی دوائی نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر واٹ اینی باڈی سیز، کہ کوئی ایسی ایک دوائی نہیں ہے جو کہ ہر قسم کی بیماری، ہر مریض کو جو ہے وہ حفاظت پہنچائے. مریض کی مزاج، تکلیف، کیفیت، ہر چیز چیک کرنے کے بعد دوائی جو اپلائی کی جاتی ہے، ٹارگیٹڈ میڈیسن جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے. بیسک دیکھیں، اب ہر گاڑی میں جو ہے اگر آپ کہیں جی ریڈیٹر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن گاڑیاں ہر ڈفرنٹ قسم کی ہیں. مرسیڈیز کا ایک جو ریڈیٹر ہے وہ ہر گاڑی میں فٹ نہیں آئے گا. پیپل فیل ٹو ریئلائز، اور لوگ اکثر جب فون بھی کرتے ہیں، لاتعداد لوگ فون کرتے ہیں کہ جی آپ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے وداؤٹ نوئنگ کہ پوری پرابلم کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی آئی مین میرا پریکٹس ہوتی ہے 1 گھنٹہ میرا جو ہے ہر روز مختص ہوتا ہے کہ جو مریض کال کریں گے. تو پوری دنیا سے فون آتے ہیں اور یہ کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کی تکلیف سمجھنے کی کوشش کی جائے، انہیں جو ہے مشورہ دیا جائے. لیکن یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہر مریض کو جو ہے اس سے حفاظت ہو، اس طرح نہیں ہے. سب کے لیے ڈفرنٹ آپ کہنا چاہتے ہیں. یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہم بتاتے ہیں وہ جنرل چیزیں ہیں، یعنی کہ اگر ان سے فائدہ نہیں ہے تو نقصان نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ ہم اگر آپ کو نہیں بھی پرابلم تو اگر آپ وہ چیزیں استعمال کرنا شروع کریں تو آپ جو ہے تکلیف سے بچ سکتے ہیں. اس کے بارے میں ہم ابھی تھوڑا سا اور بتائیں گے ناظرین کو. بڑی اچھی بات کی حکیم صاحب نے کہ آپ تکلیف کو پالیے مت، بلکہ جلد سے جلد آپ اس کا علاج کروا لیں. اور اگر آپ کی تکلیف زیادہ عرصے کی ہے تو پھر آپ اتنے بے صبرے بھی نہ ہوں جیسے کہ آپ کہیں کہ 1 ہفتہ میں آپ کو آرام آ جائے. اٹ ول ٹیک ٹائم، کچھ ٹائم تو اس کو لگے گا. اور جیسے کہ میں نے پروگرام میں شروع میں بھی کہا تھا کہ تحمل مزاجی جو ہے اس کو اپنے اندر شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی الطاف. اور اس مرض میں طبی علاج آپ نے ابھی بتانا ہے ہمیں کہ طبی علاج کیا ہوتا ہے اور اس میں کتنا عرصہ کار ہوتا ہے؟ ایوریج صاحب اس میں جو میں نے کیسز اب تک کیے ہیں، ایوریج از 4 to 6 months. جی اگر آپ کو جو رومٹوئڈ آرتھرائٹس ہے، جی پرابلم رومٹوئڈ آرتھرائٹس کی ہوتی ہے کہ جوڑ کی جو سرفیس ہوتی ہے وہ اتنی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے کہ اب فرض کریں کہ جو جوڑ ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں متاثر ہو چکا ہے. تو مریض اب بیچارہ اسے نہ تو وہ دوائی چھوڑ سکتا ہے، خاص کر جو اینٹی انفلیمیٹریز ہیں، سوزش کم کرنے کے لیے میڈیسنز ہیں یا پین کلرز ہیں، تو نہ وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ کھاتا جائے گا، اس کا معدہ متاثر ہوگا، نیند اس کی اڑ رہی ہے، کھا پی سکتا نہیں ہے، پٹھے اس کے متاثر ہیں. تو کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں مینجمنٹ، یعنی مریض اتنی بیچارے دیر سے آتے ہیں کہ وہ کیور والی بات جو وہ نہیں ہوتی، مینجمنٹ کی بات آ جاتی ہے. سو مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تکلیف کو مینج کریں اور سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں. یہ ایک آپشن ہمارے پاس ہوتی ہے جو لوگ بہت دیر سے آتے ہیں. اگر آپ کو تکلیف ابھی شروع ہوئی یا فوراً آتے ہیں تو ایوریج جو کیس ہے 4 to 6 months لگتے ہیں، یعنی کہ مکمل طور پہ مریض جو سے احتیاط ہو جاتا ہے 4 to 6 months میں. اور اس میں جو پرہیز ہوتی ہے وہ حیات جاری رہتی ہے. پرہیز، ہاں جی، اس طرح جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علاج کروائیں، مکمل پرہیز کریں، پھر ایک ترتیب کے مطابق ہم دوائی جو ہے آہستہ آہستہ بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بند کرنے کے بعد پھر ہوتا ہے کہ آپ جو پرہیز ہے وہ کم از کم 4-6 مہینے جاری رکھیں اور اپنی تکلیف جو ہے اس پہ گہری نظر رکھیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ فوراً جو ہے پھر رابطہ قائم کریں. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ڈائٹ میں آپ کو انکلوڈ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، اچھا اب 4 to 6 months is about the average.
علاج جو ہے اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم پین مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری 2-3 دوائیں ہیں. سب سے بیسٹ دوائی ہماری جو اوجاہی فینٹاسٹک میڈیسن ہے. اس میں کوئی کیا کہتے ہیں کیمیکل وغیرہ شامل نہیں ہوتی، صرف ہربز ہوتی ہیں، لیکن ورکس ویری ویل. جو پین کلنگ ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ درد نہ ہو مریض کو، پین مینجمنٹ کے لیے اٹس ویری ویری گڈ. رطوبت کی اگر کمی ہے جوڑوں میں اس کے لیے ڈفرنٹ میڈیسنز ہیں. اگر رطوبت کی زیادتی ہے اس میں ڈفرنٹ میڈیسنز ہیں. اگر رطوبت پیدا کرنی ہے اس میں ڈفرنٹ میڈیسنز ہیں. اس میں معجون سرنجان بہت اچھی ہے. ہماری اپنی ایک دوائی ہے معجون بجے، اٹس ویری ویری گڈ، بہت افیکٹو ہے. حب اسکند ہے، حب قمر ہے، پھر آپ کی حب امبر ہے، حب جدوار. کافی میڈیسنز ہیں جو کہ اس میں اپلائی کی جاتی ہیں. ڈائجسٹنگ کے لیے بھی میڈیسنز ہوتی ہیں. اگر آپ سالوں سے پین کلرز کھا رہے ہیں اس سے جو نقصانات ہیں انہیں ریورس کرنا ہے. سو یہ کہ علاج جو ہے اس میں بے شمار ادویات ہیں. اب میں ایک ناظرین کو میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں کہ ویدر موسم کا جوڑوں کے دردوں میں نے دیکھا ہے کہ چونکہ گرمیوں میں جو ہے تکلیف ویسے بھی نسبتاً کم ہوتی ہے. آپ کی جو سرکولیشن ہے اس پہ پریشر کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گرمیوں میں اگر آپ جوڑوں کا درد کا علاج کروائیں تو وہ 1000 درجے بہتر ہے بجائے کہ آپ سردیوں میں کروائیں. سردیوں میں ویسے بھی آپ کا جسم جو متاثر ہو رہا ہے، تکلیف ویسے بھی بڑھی ہوئی ہے، تو دوائی کو جو ہے پرابلم کم کرنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. گرمیوں میں جو ہے دوائی جو ہے ایٹ لیسٹ 25-30% جلدی اثر کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو سردیوں میں. تو موسم کا بھی اس کنڈیشن میں بہت دخل ہے. اب جیسے آج کل کا موسم چل رہا ہے، یہ اگست تو کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ پہ سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے برطانیہ میں. دیکھیے بارش کا موسم اگر بہت بادل وغیرہ ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ڈیم پیدا جو ہے اس سے فرق پڑتا ہے. بہت اگر خوش سردی پڑ رہی ہے اس سے فرق پڑتا ہے. تو بیسٹ ٹائم اس کے خاص کر جوڑوں کے دردوں کے علاج کے لیے اسپرنگ اور سمر جو ہے یہ بہترین ٹائم ہوتے ہیں اگر آپ نے. جی حکیم صاحب ایک کوشچن اور ہے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے یعنی کہ ایتھرائٹس سے اور جوڑوں کے درد سے بچنے کے لیے ہم کیا اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اس میں متوازن غذا بہت ضروری ہے. متوازن غذا کیا اس کے لیے آپ زیادہ تجویز کریں گے کہ جوڑوں کے درد؟ میں ضرور متوازن غذا جو ہے بہت ضروری ہے. شروع سے ہی اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ کو پرابلم نہیں ہے تو آپ شروع سے جو ورزش ہے ایکسرسائز اپنے معمول میں جو ہے شامل کریں. کسی بھی تکلیف کو معمولی نہ سمجھیں. یہ میں 1000 مرتبہ یہ بات کہہ بیٹھا ہوں کہ یہاں پہ آنے کا مقصد پرائمرلی یہی ہے کہ لوگوں کو معلومات پہنچائی جائے. تو اگر کسی آپ تکلیف کو کہیں نہیں معمولی سی تکلیف ہے دین چانسز کہ آگے جا کے وہ بڑھ جائے گی. سو معالج جو ہے اس سے مشورہ ضرور کریں. خاص کر جوڑوں کے درد میں 2 چیزیں ڈائٹ میں آپ انکلوڈ کریں. ہلدی، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ اس میں بہت ہائی مقدار میں کورٹیزون ہوتی ہے. کورٹیزون جو ہے اینٹی انفلیمیٹری ہے سوزش کم کرنے کے لیے. ہلدی آپ اپنی خوراک میں بڑھائیں اور ادرک